اس نے کہا جناب یہ گلے پہ بنا ہوا ہے اور سب کو پتا ہے آج کل پھیلا ہوا. فرمایا سب کو ہو سکتا ہے مجھے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ فرمانے لگے ایک بندے کو طاعون ہوا تھا تو میں نے اسے دیکھ کے وہ دعا پڑھ لی تھی جو نبی پاک نے بتائی ہے. لہذا حضور کا فرمان ہے تو مجھے ہر بیماری آ سکتی ہے پر یہ بیماری آ سکتی. وہ شخص کہنے لگا جی منہ میں بھی گلٹیاں چلی گئی ہیں کھول نہیں رہا کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت نے کالی مرچ منگوائی اسے پیس کے زبان کے نیچے رکھا تو ساری بیماری دور ہو گئی. فرمانے لگے بلاؤ نہ ذرا اس حکیم کو جو کہتا تھا طاعون ہو گیا ہے. وہ تو صحیح ہوتا ہی نہیں اتنی جلدی. فرمایا ہر چیز بدل سکتی ہے پر میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا. میرے رسول پاک علیہ السلام کا فرمان نہیں بدل سکتا. تو عزیز دوستو نبی پاک اب بڑی خوبصورت بات آئی. ساری خوبصورت تھی بڑی پیاری بات آئی. دنیا میں سب سے حسین چہرہ اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا ہے. نبی پاک کا چہرہ بھی حسین ہے. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہیں مد بھری. پیارا چہرہ ہے حضور کا. جتنا چہرہ پیارا تھا اتنے ہی حضور کے اخلاق بھی بڑے پیارے تھے. لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام جب آئینہ دیکھتے کیا دیکھتے؟ حضور جب آئینہ دیکھتے. ہمارے نوجوان بھی سارا دن آئینے کے آگے کھڑے رہتے. کبھی بال اس طرح کے بناتے ہیں کبھی اس طرح. تو میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ میں ان سے کہوں کہ تو آئینے کو کہہ رہا ہے جھوٹ بول پر وہ کیسے بولے. تو کہہ رہا ہے آئینے کو کہ تو کیا سب سے پیارا تو ہی لگ رہا ہے پر وہ کیسے بولے. اس نے تو سچ بتانا ہے. ان کو آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے. تو میرے عزیز یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئینہ دیکھتے. آئینہ دیکھنا حضور کی سنت ہے. کوئی سنت سمجھ کے آئینہ دیکھے گا تو ایک دفعہ دیکھنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دیکھتے کیا کہتے؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلوقی. یا اللہ یہ دیکھیں حضور نے ہمیں سکھایا ہے. یا اللہ جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے میری سیرت بھی اچھی بنا دے. یہ ہمیں سکھانے کے لیے دعا. یا اللہ جس طرح صورت اچھی بنائی ہے جس طرح تو کہتا ہے نا اس دفعہ اس وقت دیکھ لو کپڑوں پہ کوئی داغ نہیں تو دعا کیا کر باطن کے بھی اللہ داغ دور فرما دے. یہ والا سارا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے. آخر کی طرف آتا ہوں. فرمایا جب کھانا کھانے لگو تو دعا مانگو. اور ایک روایت میں فرمایا یہ دعا پڑھ لو کھانے میں زہر بھی ہوگا تو تم پہ اثر نہیں کرے گا. کھانے پہ ویسے میں بڑی تکلیف سے کہتا ہوں کہ آج بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے. یار بڑے افسوس کی بات نہیں؟ بڑے افسوس. حضور نے دعا سکھائی. میں یہ دعا پڑھو گے تو زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. جس کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں دیتی. اور اے اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے. یہ نبی پاک علیہ السلام. اور ایک حدیث میں اور بھی دعا آئی ہے. بسم اللہ شریف تو خیر بخاری میں موجود ہے مسلم میں موجود ہے. بسم اللہ والا برکت اللہ بھی ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور جب کھانا کھا چکے پھر کہا دعا مانگو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا بھی پلایا بھی اور مسلمان بھی بنایا. حضرت مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی تازی دلی میں تازی بارش ہوئی تھی. ایک بابا لکڑی کے جوتے پہنے کھڑا ہوں اللہ 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 اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی. بابا مست ہو کے جا رہا اللہ اللہ کرتا جا رہا. ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا. بابا اپنی مستی میں جا رہا تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئی. پرواہ نہیں بزرگ گزر رہے. وہ یار اس کا دوڑا ہوا آیا. اس نے آ کر تھپڑ مارا. کا خیال نہیں سارے اس کے کپڑے آلودہ کر دیے تو کدھر تیرا دماغ نہیں ٹھیک. بابا نے نظر اٹھائی کا بیٹے میں نے دیکھا نہیں. چل اللہ تیرا بھلا کرے تو نے بدلہ لے لیا. بابا جی چپ کر کے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا چپ کر کے گزر گئے. ٹھنڈ کا موسم تھا بارش تازہ ہوئی تھی. حلوائی دودھ کاڑ رہا تھا. اس نے بٹھایا بابا جی کو پھٹے پہ پیالہ پکڑا دوڑ کے آگے بڑھا. بزرگ آ گئے آئیے بیٹھیے. دودھ کا گرم گرم پیالہ شکر ڈال کے دیا. بابا جی نے دودھ پیا. پھر نظر جھکی پھر رنگ بدلا.
कहने लगे मालिक तू कितना बेनियाज है, कहीं थप्पड़ मरवाता है कहीं दूध पिलाता है, तेरी बेनियाजी है ना, उधर थप्पड़ मरवाया यहाँ दूध पिलाया, तू ही जानता है तेरे ढंग क्या है। अभी बाबा वहीं बैठा था, दौड़े आए पीछे से लोग, शोर हुआ, बाबे को दबोच के वहां ले गए जहां उस नौजवान ने थप्पड़ मारा था। कहा तू अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के बंदे बद्दुआ तो नहीं देते। हुआ क्या? कहा तूने बद्दुआ दी है? कहा नहीं दी, बात बताओ। कहने लगे उसने तुझे थप्पड़ मारा है, छत पे चढ़ा है, पैर फिसला है, गर्दन के बल गिरा, मनका टूट गया, मर गया है, तूने बद्दुआ दी है। बाबा जी कहने लगे यार मैंने तो दूसरा लफ्ज भी नहीं कहा, भला हो कह के गुजरा हूं, मैंने नहीं बद्दुआ दी।